موضوع الدرس في أحوال الأعراب والفرق بين الإيمان والإسلام، آخر سورة الحجرات، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قل لتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔ إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات میں ہمیں آداب سکھلائے ہیں۔ پہلے اللہ نے 6 آداب کا ذکر فرمایا کہ ہر مسلمان کو اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان آداب کا خیال رکھنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اپنے آپ کو یا بعض علماء پیش قدمی نہ کرو اللہ کے رسول کے آگے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ دوسرا ادب ہے۔ پہلا ادب کہ پیش قدمی نہ کرو، دوسرا ادب یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے لحاظ رکھو کہ تمہاری آواز حضور کی آواز سے بھی اونچی نہ ہو جائے۔ جب آواز اونچی کرنا منع ہے تو نافرمانی تو پھر سیدھا کفر ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ دوسرا ادب۔ تیسرا ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، توقیر کے ساتھ۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے ایسی غلطی کر لی تو تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو مٹا دیں گے، تمہارے تمام اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ یاد رکھیں کہ گناہ سے اعمال ضائع نہیں ہوتے، لیکن یہ گناہ وہ ہے جو منجر الی الکفر ہے۔ جب سرکار دو جہاں کی شان میں کمی ہوگی تو سرکار کی شان میں تنقیص کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس لیے اعمال جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے آداب سکھلایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک تو آواز اونچا کرنا ہے لیکن بات آگے بڑھ گئی تو نتیجہ وہی ہوگا کہ عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ اس کے بعد اللہ تعریف کرتے ہیں ان لوگوں کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ادب سے بات کرتے ہیں، تواضع سے بات کرتے ہیں،
نیاز مندی سے بات کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تبارک و تعالی نے جن کے دلوں کا امتحان کر لیا ہے، یہ صحیح معنی میں پرہیزگار ہیں، یہ صحیح معنی میں تقوی والے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اگر ان کے کوئی گناہ ہیں تو ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور بہت بڑے اجر سے مراد کیا ہے؟ یعنی جنت ہے۔ اب اللہ پھر اور ادب سکھاتے ہیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو آپ کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے پکارتے ہیں، کہتے ہیں اخرج الینا اخرج الینا، آپ باہر آئیں باہر آئیں، اللہ نے فرمایا یہ بے وقوف ہے اور بے عقل ہیں۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ سرکار دو عالم کی زندگی میں آپ کے گھر سے باہر کھڑے ہو کر آپ کو پکارنا اگر منع ہے، تو جو لوگ اب اپنے ملکوں میں مجلس منعقد کر کے اللہ کے پیغمبر کو بلا لیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اس لیے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کو چاہیے یہ تھا فَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، صبر کرتے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اور یہ بھی لفظ یاد رکھیں تخرج الیہم، یہ نہیں کہ جب آپ نکلتے، جب آپ ان کی طرف نکلنے کے بعد متوجہ ہوتے تو پھر بات کرتے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اگر غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمانے والے ہیں۔ اب اللہ ہمیں ایک اور آداب سکھاتے ہیں جو آداب عامہ میں سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق مانا مرتکب کبیرہ، گناہ کبیرہ کا مبتلا بندہ جو ہے وہ فاسق کہلاتا ہے عمل کے اعتبار سے۔ گناہ کبیرہ میں جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ زنا ہے، چوری ہے، قتل ہے، کسی مسلمان عورت کو ناحق تہمت لگانا ہے، مال یتیم کھانا ہے، جھوٹی گواہی دینی ہے، سب کبائر ہیں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر وہ کوئی اہم خبر لے کے آئے تو جلدی نہ کریں، فتبینوا، تحقیق کریں، ایسا نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ بغیر جانے بوجھے تم ایک قوم کو ہلاک کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اس کے بعد انجام یہ ہے کہ تمہیں شرمندگی ہو۔ اور اللہ نے فرمایا یاد رکھو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، یاد رکھو کہ تمہارے اندر اللہ کا پیغمبر موجود ہے، اگر تمہاری باتوں کو سن کے تمہاری باتوں کو مانے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کفر اور فسوق اور نافرمانی کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ تو جن کے دلوں میں ایمان مزین ہو اور جو کفر سے متنفر ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اولئک هم الراشدون، اور یاد رکھو یہ ایمان کی دولت، یہ ہدایت کی نعمت جو ہے یہ بھی میرے اللہ کا انعام ہے، فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں، جس کو ہدایت دیتے ہیں وہ جاننے والے ہیں کہ یہ ہدایت کا مستحق ہے، اور اگر کسی کو گمراہ کر دیتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہ گمراہی کا مستحق ہے۔ اب آگے اللہ ہمیں ایک اور ادب عامہ سکھلاتے ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو مومنوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر صلح نہ کریں ان میں سے ایک جماعت بغاوت کرے دوسری پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ
امر اللہ، تم ان سے لڑو جو بغاوت کرنے والے ہیں، اگر وہ بغاوت چھوڑ کے اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر انصاف کے ساتھ ان کے درمیان میں صلح کرا دیں، وَأَقْسِطُوا، اور عدل کریں، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں حاکم بنایا ہے، اللہ نے تمہیں سردار بنایا ہے، وڈیرا بنایا ہے، اللہ نے تمہیں اپنے گھر کا سربراہ بنایا ہے، تو سب میں عدل کرو، انصاف کرو، اولاد میں بھی عدل کرو، اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بیویاں ہیں، سب میں عدل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یاد رکھو کہ ہر مومن کلمے پڑھنے والا ایک دوسرے کا بھائی ہے، کیونکہ ایک اخوت ایمانی ہے اور دوسرا ماں باپ بھی ایک ہے، تو ان کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو صلح کرو۔ واتقوا اللہ، اور صلح کرانے کے درمیان میں بھی اللہ سے ڈرو کہ کسی کی ناجائز رعایت نہ کرو۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے لعلکم ترحمون، اللہ تم پہ رحم فرمائیں گے، چونکہ جب لفظ اللہ ہو اور اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو وہاں یقینی بات مراد ہوتی ہے کہ اللہ ہر حال میں رحم فرمائیں گے۔ اب اللہ ہمیں ایک اور ادب سکھلاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ سخریہ مذاق نہ کرے، استہزاء نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا تم سے زیادہ بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور نہ کوئی عورت کسی عورت سے استہزاء کرے، نہ ٹھٹھا اڑائے، ہو سکتا ہے وہ دوسری عورت ان سے زیادہ بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسكم، اور نہ عیب لگاؤ اپنے آپ پر، دوسرے کو عیب لگانے کا معنی اپنے آپ کو عیب لگانا ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور غلط لقب رکھ کے کسی کو ذلیل نہ کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد بندہ گناہ کر کے فاسق بنے تو کتنا برا نام ہے۔ ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اگر غلطی کر بیٹھے ہو تو توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ نے فرمایا ایمان والو زیادہ گمان سے بچو۔ یاد رکھو کہ گمان برا بھی ہوتا ہے، گمان اچھا بھی ہوتا ہے، گمان واجب بھی ہوتا ہے، گمان گناہ بھی ہوتا ہے، گمان حرام بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، رحمت فرمائیں گے۔ اسی طرح مومنوں کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھو۔ ظن المؤمنین خیرا، یہ رکھنا واجب ہے۔ اور اسی طرح بعض گناہ جو ہیں گناہ ہوتے ہیں گمان، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے بلا وجہ گمان کرتے ہو کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس سے بچو۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی کر کے کسی کے احوال معلوم نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو کہ یہ کیا کرتا ہے، کدھر جاتا ہے، کیوں جاتا ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کا معنی ہر وہ بات جو اگلا سنے اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے، چاہے وہ بات اس کے اندر موجود ہو، اگر موجود نہ ہو تو پھر تو بہتان ہے۔ اللہ نے فرمایا ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو غیبت کرنا ایسا ہے جیسے تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی رحم فرمانے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ توبہ کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کہہ دے میری توبہ میری توبہ میری توبہ، نہیں، توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے 3 شرطیں: الاقلاع من الذنب، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور اس کے بعد والندم علی ذلک، اور اس گناہ پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو،
اور اس کے بعد پھر عزم ہو کہ اللہ یعود الیہ، کہ یا اللہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس گناہ کی طرف پھر کبھی نہیں آؤں گا. یہ 3 شرطیں ہوتی ہیں تو پھر توبہ قبول ہوتی ہے. اب اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی عام تمام امت کو خطاب کر دیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہاری شاخیں اور قبائل جو بنائے ہیں یہ تعارف کے لیے ہیں کہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو، ورنہ اللہ کی نظر میں کوئی سید، کوئی قریشی، کوئی خان، کوئی پٹھان کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یاد رکھو کہ ایک آدمی میراثی ہے، ایک آدمی ادنا قوم سے ہے، موچی ہے، پاولی ہے، لیکن حافظ قرآن ہے. ایک سید ہے وہ جاہل ہے، تو امام کون بنے گا؟ جو حافظ قرآن ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی قوم کی کوئی حیثیت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے رب کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اس لیے میرے آقا نے محبوب دو عالم، محبوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پہ فرمایا تھا. آپ نے فرمایا الا لا فضل لعربی علی اجمی ولا لاحمر علی اسود. آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، کسی عربی کو کسی اجمی پہ فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا مدار جو ہے وہ تقویٰ ہے. جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا اتنا زیادہ عزت والا، شان والا ہوگا. ان اللہ علیم خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں. اللہ تمہارے اعمال سے، تمہارے امور سے باخبر ہیں. اب اس کے بعد ان آیات کو جو ہماری آخری آیات ہیں اور آخری سبق کی سورۃ الحجرات کی آیات ہیں، فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اللہ نے فرمایا اعراب آئے، بعض قبائل کے لوگ آئے، بنو اسلم کے لوگ آئے، مزینہ جوہینہ کے لوگ آئے، آ کے دعویٰ کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لائے ہیں، اور بغیر آپ کے بلائے، بغیر جنگ کیے ایمان لائے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو کہو ابھی ایمان کے مقام پہ تم نہیں پہنچے ہو، ایمان بڑا خاص ہے. تم کہو اسلمنا کہ ہم نے انقیاد اور اطاعت قبول کی ہے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یاد رکھو ایمان کی تعریف یہ ہے کہ تصدیق بالقلب، دل کے اندر تصدیق ہو، واقرار باللسان، اور زبان سے اقرار ہو، وعمل بالارکان، اور سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا ہر عضو جو ہے وہ دلالت کرے ایمان پر. یاد رکھیں ایک بندے کو اگر پیٹ میں انفیکشن ہے، معدے میں انفیکشن ہے، آنتوں میں انفیکشن ہے، گلے میں انفیکشن ہے، تو سارے بدن پہ بخار آ جاتا ہے. تو اگر تیرے دل کے اندر ایمان ہے تو پھر تیرے ہاتھوں سے بھی ظاہر ہو، تیرے چلنے سے بھی ظاہر ہو، تیرے آنکھوں سے بھی ظاہر ہو. تمام اعضاء گواہی دیں کہ تم صحیح معنی میں مومن ہو. اس لیے آگے اللہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل اللہ. اللہ نے فرمایا آمنا کے لال، اللہ نے فرمایا میرے محبوب دو عالم ان کو بتلا دو کہ مومن کون ہوتے ہیں. مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں ہوئے کہ پھر پاؤں کانپتے رہے کہ جی پتہ نہیں ہم ٹھیک رستے پہ ہیں، پتہ نہیں غلط رستے پہ نہیں. ثم لم یرتابوا، اور ان کے ایمان کی دلالت کیا ہے؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم،
وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مال سے بھی اپنے جانوں سے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یاد رکھو جہاد کا معنی اللہ کے راستے میں محنت جو ہے یہ بھی جہاد ہے، اللہ کے احکام پہ چلنا جو ہے یہ بھی جہاد ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری یہ بھی جہاد ہے۔ لیکن سب سے بڑا جہاد وہ ہے کہ جب آدمی اپنی جان اپنا سب کچھ اللہ کے دروازے پہ قربان کر کے شہید ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ مومن ہوتے ہیں۔ اسی لیے احادیث میں موجود ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 پروانے ہیں، مجاہد ہیں، صحابی ہیں، اور کفار کے ساتھ جو ہے 1000 کا لشکر۔ ابو جہل جو لشکر لے کے مکے سے آیا 1000 جوانوں پہ مشتمل تھا، روزانہ 100 اونٹ ذبح کر کے ان کو کھلاتے تھے۔ تو اب صاف بات ہے کہ 1000 اور 300 کا کیا مقابلہ ہے، یعنی 1/3 ہے ان کے مقابلے پہ۔ تو رحمت دو جہاں کو بڑا دل میں فکر تھا کہ یا اللہ، ایک تو یہ پہلا غزوہ ہے، پہلے اس سے پہلے اسلام میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کافروں کے پاس مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سامان بھی ہے، سلاح بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، اور ہمارے پاس نہ تلواریں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہیں۔ اچھا، خدا کی شان دیکھیں گے، جو علاقہ زمین کا پختہ تھا اور جس میں پانی تھا وہاں کافروں نے قبضہ کر لیا، اور جو ریتیلا تھا اور جہاں پانی کی بھی قلت تھی وہ مسلمانوں کے حصے میں آ گیا۔ یہ بھی ایک واضح کمزوری تھی۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ حضور رحمت دو عالم زیادہ فکر مند تھے اپنے انصار صحابہ کے بارے میں، کہ جو مدینے والے صحابہ ہیں انہوں نے تو زندگی میں کبھی جنگ ہی نہیں لڑی۔ اوس خزرج کے آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جنگ تو الگ بات ہے۔ وہ تو خالص کاشتکار لوگ ہیں، خالص باغبان لوگ ہیں، کھجوریں لگانے والے، کھجوروں کو سنبھالنے والے، بیچنے والے، انہوں نے تو کبھی جنگ نہیں لڑی۔ وہ بیچارے آج کیا لڑیں گے؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم بڑے فکر میں ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو سردار ہیں قبیلہ اوس کے انصار میں سے، ان کو پتہ چلا کہ بھی ہماری وجہ سے حضور بڑے فکر میں ہیں، کہ ہم لوگ تو جنگجو ہیں نہیں، ہمارے لیے تو پہلی جنگ ہے۔ تو حضور کی خدمت میں آ کے حاضر ہوئے، سلام کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ ہمارا فکر کر رہے ہیں۔ نحن لسنا اصحاب موسیٰ نحن اصحاب محمد۔ میرا مدنی آپ سن لیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے نا، کہ جن کو جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ جہاد کرو، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو نہیں جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے، خود بدبختو جہاد کے لیے نکلو۔ نے کہا ان فیہا قوم جبارین، وہاں ایک بڑی جنگجو اور بڑی طاقتور قوم ہے، ان کا ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ زور دیا، انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، تم جا کے جہاد کرو، ہم نہیں لڑ سکتے۔
تو حضرت سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسنا اصحاب موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں، نحن اصحاب محمد، ہم محمد مدنی کے صحابہ ہیں، ہم نقاتل بین یدیک، ہم تیرے آگے کٹیں گے، دائیں کٹیں گے، بائیں کٹیں گے، پیچھے کٹیں گے، انصار کا بچہ بچہ کٹ جائے گا پھر آپ کی طرف کوئی بڑھے گا۔ حضور ہم جنگ نہیں کر سکتے، جان دے سکتے ہیں، جان تو دے سکتے ہیں۔ یہ ایمان والے کی شان ہے نا۔ حضرت عمر کے زمانے میں قسطنطنیہ کے لیے جنگ کی فوجیں جا رہی تھی تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی لاٹھی پکڑ کے اپنے خادم کو لے کے آ گئے، السلام علیکم، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے بھی جنگ میں لے جاؤ۔ اور جب سے تم نے جہاد چھوڑ دیا تمہاری عزت ختم ہو۔ یہ دیکھیں جذبہ ہے، نابینا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا یا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا قرآن ہے، لیس علی المریض حرج ولا علی الاعمی حرج، نابینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تم نابینا آدمی ہو، تمہیں جو جنگ میں لے جائیں تمہارے جانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا امیر المومنین اکسر سواد المسلمین، میرا بڑا فائدہ ہوگا جب دشمن کے مقابلے پہ صفیں کھڑی ہوں گی تو میں بھی تو صف میں کھڑا ہوں گا نا، مسلمانوں کا عدد تو بڑھا رہا ہوں گا، وہ دشمن کو تھوڑا پتا ہے کہ میں اندھا ہوں یا آنکھوں والا ہوں۔ ایک بات، دوسری بات انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اگر مجھے آپ کے صحابہ کسی اپنے سامان پہ، خیمے پہ خادم نگران بنا کے بیٹھ جائیں گے تو میں وہاں پہرا تو دے سکتا ہوں۔ اور تیسری بات اس نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ نے میرے جذبہ ایمانی کو آزمانا ہے نا تو پھر میری قوت کو آزمائیں، جو کافر میرے ہاتھ آ گیا نا میں اس کو کھا جاؤں گا۔ یہ تھا جذبہ۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس جہاد میں علم الجہاد جو تھا، وہ پرچم جو تھا اسلام کا، وہ اسی نابینا کے ہاتھ میں۔ یہ جذبہ ہے۔ آج کل تو نہ جہاد رہا، اگر کہیں ہے وہ فساد ہے، وہ جہاد نہیں۔ اس لیے اللہ نے ایمان والوں کی شرط بیان کی ہے کہ جہاد کرتے ہیں مال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ حضور پاک نے غزوہ تبوک پہ اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ غزوہ بڑا مشقت والا غزوہ ہے، کون مدد کرتا ہے؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی اتصدق بمئۃ بعیر وحلاسها واکتابها، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دوں گا پورے ساز و سامان کے ساتھ۔ 100 اونٹ کہہ دینا آسان ہے نا، تم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مریل بکریاں خریدتے ہو حج میں ذبح کرنے کے لیے۔ حضور نے پھر اعلان کیا، حضرت عثمان پھر کھڑے ہونے گیا، رسول اللہ میں 100 اونٹ اور دوں گا۔ حضور نے پھر اعلان کیا، حضرت عثمان کھڑے ہونے گیا، رسول اللہ میں 100 اونٹ اور دوں گا۔ 300 اونٹ بما ساز و سامان کے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ کاغذ والا نوٹ تو نہیں تھا نا، وہ تو درہم دینار ہوتے تھے نا، سونا چاندی کے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اتنا دینار لے کے آئے اور حضور کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ حضور پاک ان کو اپنی جو دامن میں لے کے یوں ہلا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں حضور۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان تمہیں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم جنتی ہو، تیری جنت کا محمد مدنی گواہ۔ اس لیے مال خرچ کرنا جو ہے نا جی وہ بڑا مسئلہ، اس لیے اللہ نے یہاں مال کو مقدم کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا مومن کون ہے؟ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لائیں، پھر اس میں شک نہ کریں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں
اپنے قیمتی مال خرچ کریں، اپنی جانیں خرچ کریں. اولئک هم الصادقون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ ہے سچے. اعراب کو کہہ دو تم جو کہہ رہے ہو آمنا آمنا، تم نہیں، ابھی تو ایمان تمہارے اندر بھی نہیں ہے، یہ ہے ایمان والے. اور اس کے بعد فرمایا قل تعلمون اللہ بدینکم. تم جو بار بار کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان، تم اللہ کو بتلانا چاہتے ہو، یعنی اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو خبر دے رہے ہو. لے آئے ہو تو لے آئے ہو، پر یہ کیا ہے کہ ہر وقت آدمی کہے میں نے تو عمرہ کیا اور میں نے طواف کیا اور میں نے آج 10 طواف کیے اور میں نے آج جناب 20 رکعت پڑھی ہے. کس نے پوچھا ہے تم سے؟ جس کے لیے آپ نے پڑھی ہے وہ تو جانتا ہے. قل تعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ جانتے ہیں. واللہ بکل شیء علیم. اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا. میرا مدنی محبوب یہ احسان جتلاتے ہیں، یہ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم. ان کو کہہ دو کہ اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ کرو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھلایا ہے، اس نے تمہیں اسلام نصیب کیا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں اگر اللہ ایمان نصیب کرے تو کہو الحمدللہ الحمدللہ اللہم لک الحمد علی الایمان اللہم لک الحمد علی القرآن. اگر اللہ قرآن نصیب کرے تو کہو الحمدللہ. اگر اللہ عمرہ نصیب کرے تو کہو الحمدللہ. یہ اللہ کی طرف توفیق ہے. ورنہ کتنے کروڑ پتی اربوں پتی گھروں میں بیٹھے ہیں جن کے خواب و خیال میں بھی کبھی کعبہ نہیں گزرا ہے، اور کتنے غریب ہیں جو روٹی کے محتاج ہیں لیکن اللہ کے گھر میں آ چکے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا یہ احسان ہے. اس لیے فرمایا بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمینوں میں جو چیزیں چھپی ہیں ان کے جاننے والا ہے. واللہ بصیر بما تعملون. اور اللہ دیکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. لیکن یہاں یاد رکھو کہ بعض لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے عقیدے کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے اللہ کے قرآن میں ایسی ایسی تحریفات کرتے ہیں کہ الامان الامان، اللہ محفوظ رکھے. یاد رکھو کہ اہل سنت والجماعت کا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ عالم الغیب، علم غیب، علم محیط، علم کامل، یہ اللہ کی صفتیں ہیں. اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. نہ انبیاء، نہ ملائکہ، نہ اولیاء، نہ مشائخ، نہ صوفیاء، کوئی بھی عالم الغیب نہیں. عالم الغیب صرف اللہ کی شان. اس لیے آپ سارے قرآن میں دیکھیں اس کی صفت میں ہے عالم الغیب والشہادہ. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. اور کہیں فرمایا اعلان کر دو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب جاننے والا نہیں.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا تو دیکھیں کتنی واضح. اب فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. آپ نے فرمایا لوگوں عقل کرو، اگر میں عالم الغیب ہوتا ساری دنیا کی بھلائیاں سمیٹ لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہ ہوتی، میرے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، میرے صحابہ شہید نہ ہوتے، مجھے تکلیفیں نہ ہوتی، میرا چہرہ مبارک زخمی نہ ہوتا، مجھے احد میں شکست نہ ہوتی، میں عالم الغیب نہیں. ان انا الا نذیر وبشیر، میں تو ڈرانے والا ہوں اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایمان کو، لیکن عالم الغیب میری صفت نہیں ہے. علم غیب کی صفت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. اہل سنت کا معنی حضور کا طریقہ، سنت معنی حضور کا رستہ، والجماعت سے مراد ہے حضور کے صحابہ کو ماننے والا. جو صحابہ کو نہ مانے جماعت سے نکل گیا، جو سنت کو نہ مانے وہ اہل سنت سے نکل گیا. اور یہی اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ علیکم سنتی، میری سنت کو لازم پکڑو. یہی نبی نے ہمیں حکم دیا علیکم بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو. ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے. من شذ شذ فی النار، تو لہذا جو صحیح عقیدہ ہے الحمدللہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا، سب کا کیا ہے؟ اہل السنت والجماعہ. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسے آج کل کچھ ہمارے بھائی ہیں وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ہی صرف اہل سنت ہیں، باقی تو اہل سنت ہے ہی نہیں. ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت کا جو ٹائٹل ہے یہ صرف ہمارے لیے ہے، ہم نے الاٹ کرایا ہے اور کوئی اہل سنت نہیں ہے. تو اس کا آسان مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ بھی اہل سنت کون ہے. ایک آسان بات ہے، اگر اذان ہوتی ہے بلال والی، نہ پہلے صلاۃ و سلام ہے نہ بعد میں صلاۃ و سلام ہے، تو یہ اہل سنت ہیں. اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہے تو اہل بدعت ہیں، ان کو اہل سنت کہلانے کا کوئی حق نہیں. اگر کسی مسجد میں کھڑے ہو کے جمعہ کے بعد صلاۃ و سلام ہوتے ہیں تو یہ اہل بدعت ہیں. اگر سنت ہوتی تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی اہل بیت سب سے پہلے عمل کرتے. ہر عمل دیکھتے جاؤ. اگر مرنے کے بعد 3 دن کا سوگ ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون عظم اللہ اجرکم، یہ اہل سنت ہیں. اور اگر تیسرے دن کلخانی شریف ہے، پھر 7 جمعرات شریف ہے، پھر چہلم شریف ہے، تو یہ اہل بدعت شریف ہیں، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. ایک موٹی بات یاد رکھو، صرف کہہ دینے سے بندہ نہیں اہل سنت بن جاتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. بس اب یہ ہمارے بھائی جو ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی صراط مستقیم نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ وہابیوں کا دماغ خراب ہے، اللہ تو عالم الغیب ہوتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں عالم الغیب تو ہوتا ہی نبی ہے، ولی ہے. اللہ کیسے عالم الغیب ہے؟ اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں. عالم الغیب تو وہ ہوتا ہے نا جس کے آگے چھپی ہو پھر علم ہو جائے. اللہ کے آگے تو ساری چیزیں حاضر ہیں، موجود ہیں، چھپی ہوئی نہیں. جب چھپی ہوئی نہیں تو غیب عالم الغیب کیسے ہو گیا؟ وہ اس طرح دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے. اب سب سے پہلی بات یہ، قرآن کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ. قرآن کہتے ہیں عالم الغیب ہے، کہتے ہیں نہیں عالم الغیب نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں یعلم غیب السماوات، نہیں عالم الغیب نہیں.
بات سمجھو، عالم الغیب کا کیا معنی، یعلم غیب السماوات والارض کا کیا معنی، ہر وہ چیز جو آسمانوں زمینوں میں تم سے غیب ہے اس کے جاننے والا ہے۔ بات سمجھو، یہ معنی نہیں کہ اللہ سے غیب ہے، اللہ سے تو کوئی چیز غیب نہیں ہوتی۔ عالم الغیب والشہادہ، ایک چیز ظاہر ہے ایک چھپی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے وہ ظاہر ہے، جو چھپی ہوئی ہے تم نہیں جانتے وہ اس کے جاننے والا ہے، تم سے غیب ہے، یہ معنی نہیں کہ اللہ سے غیب ہے، یہ تو لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ نے واضح فرما دیا، دیکھ لو کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں جو آسمانوں زمینوں میں چھپا ہوا ہے، یعنی تم سے چھپا ہوا ہے، واللہ بصیر، اور اللہ دیکھنے والے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو، اس کے آگے تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ سورۃ الحجرات کی آخری آیات ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ قاف شروع ہوگی۔ کہتے جی کہ عورت اگر حیض کی حالت میں مسجد الحرام کے اندر آ جائے تو کفارہ کیا ہے؟ کیا کفارہ؟ توبہ کرے، استغفار کرے، بس کفارہ کیا ہے؟ استغفار کرے، توبہ کرے، آئندہ احتیاط کرے۔ دیکھو یہ تو کامن سینس ہے، ہر بندہ بھی جانتا ہے کہ ناپاک عورت تمہارے ملک میں بھی کبھی مسجد میں نہیں جاتی، تو مسجد الحرام میں کیسے داخل ہوتی ہے؟ کہتے جی والدہ کے ثواب کے لیے اگر ہم خیرات کریں تو اس کے حقدار کون ہیں؟ حقدار جو تمہارے رشتہ دار ہیں، غریب وہ زیادہ حقدار ہیں۔ اگر رشتہ داروں میں غریب نہیں ہے تو محلے والے زیادہ حقدار ہیں، پھر ان کے بعد والے زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ توفیق دے تو اپنی والدین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بناؤ۔ کیا معنی؟ مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، یہ ضروری نہیں ہے کہ نہیں بناؤ۔ ایک مسجد ہے، اس کے حمام نہیں ہیں، غسل خانے نہیں ہیں، اندر فرش نہیں ہے، اندر کوئی کام ہے وہ ٹھیک کر دو۔ مدرسے ہیں، 10 کمرے ہیں، ان کو ضرورت 10 کمرے اور ہیں، 2-4 کمرے تم بنا دو، تاکہ جب تک وہ چیزیں چلتی رہیں گی تمہاری والدہ کو ثواب ہوتا رہے گا۔ کہتے جی کہ نعت پڑھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ نعت پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بہت بڑا ثواب ہے، اجر ہے۔ حضور کے نعت گو شاعر حضرت حسان تھے، جب وہ منبر پہ کھڑے ہو کر کافروں کے مقابلے پہ میرے مدنی کی ثنا اور تعریف بیان کرتے اور کافروں کا رد کرتے تھے، حضور دعا مانگتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل کو بھیج کر میرے اس نعت خواں کے دماغ میں مضمون ڈال دے۔ تو نعت پڑھنا جو ہے، پڑھنا سننا، یہ تو بالکل عبادت ہے۔ لیکن نعت کا جو آپ نے مفہوم بنایا ہوا ہے نا کہ باقاعدہ باجے ہیں، گاجے ہیں، اور وہاں جناب آلات مزامیر شیطان ہیں، اور پھر نعت پڑھی جا رہی، یہ نعت نہیں ہے، یہ ظلم ہے اور یہ حرام ہے۔ نعت کا معنی یہ ہوتا ہے اپنے خوش آوازی کے ساتھ پڑھو، جیسے بڑے بڑے شعراء نعت پڑھتے ہیں۔ یہ جو آج کا رواج بن گیا ہے کہ جناب وہ باقاعدہ ایک نعت خواں بیٹھا ہوا ہے، پیچھے سریلے آواز دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے جناب اس کے میں میوزک لگا ہوا ہے، وہ ردھم وہ دے رہا ہے، اور اس ردھم پہ وہ اپنی آواز کو جما کے نعت پڑھ رہا ہے، یہ تو گناہ ہے، یہ تو نعت پڑھنا تھوڑا ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو ثواب کے بجائے گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا مزامیر من مزمار الشیطان، جہاں کسی باجے کی گاجے کی آواز آتی ہے وہ شیطان کی آواز ہے۔ حضرت عمر گزر رہے تھے، آواز آئی تو اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ڈال لی اور کافی صبر کے بعد جا کے نکالی، فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ شیطان کی آواز میرے کانوں میں نہ آ جائے۔
تم نے اس کو نعت خوانی بنا دیا ہے، قوالی ہے جی، قوال بیٹھے ہوئے ہیں اور طبلے بج رہے ہیں اور ہارمونیم بج رہے ہیں اور حضور کی نعت ہو رہی ہے. کون سی نعت ہے بھائی؟ اگر تم میں یہ جرت ہے تو کوئی مائی کا لال مجھے بتلائے کہ حضرت عمر نعت پڑھتا تھا اور بلال طبلہ بجاتا تھا. اور اگر نہیں ہے تو پھر کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو نعت کے نام پر؟ ایک کوئی نعت نہیں. دوسری بات یہ یاد رکھو کہ نعت میں وہ لفظ بھی نہ ہو جو خلاف کتاب و سنت ہو. ایک دن کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں حضور پاک جنگ سے واپس آئے نا تو خوشی کے اندر بیٹھی ہوئی گا رہی تھی. چھوٹی بچیاں تھی، وہ مغنیاں نہیں تھی، گانے والی نہیں تھی. چھوٹی چھوٹی بچیاں گا رہی تھیں تو انہوں میں سے ایک بچی نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارا نبی ایسی شان والا ہے کہ کل کی خبر بھی جانتا ہے. خبردار، کل کی خبر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مت کہو یہ بات. تو چونکہ وہ لفظ غلط تھا تو اللہ کے نبی نے روک دیا. اور جہاں لفظ صحیح ہوتے تھے تو میرے مدنی سرکار جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس وقت جب صحابہ بھی رجز پڑھ رہے تھے، میرے نبی پاک بھی ساتھ مل کے پڑھ رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ اللہم اہدنا واہدنا فیما اہتدینا. اور اس کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کافر ہمیں دوبارہ دین سے نکالنا چاہے ابینا ابینا ابینا. اور انصار پڑھے تھے نحن الذین بایعوا محمدا. تو یہ نعتیں پڑھنا جو ہے یہ تو سنت ہے، یہ شان ہے کہ وہ نعت پڑھو جو عین قرآن و سنت کے مطابق ہو، شرک کے الفاظ نہ ہوں، کفر کے الفاظ نہ ہوں، اس میں غلب نہ ہو، کوئی اس کے اندر ساز آواز موسیقی نہ ہو اور کوئی راگ کی تال پہ نہ پڑھی جائے. وہ بالکل پڑھنا جائز ہے. اور جو تمہارے ہاں پڑھی جاتی ہے یہ پڑھنا جائز نہیں، گناہ ہے. کہتے جی کہ اگر کسی نیک آدمی سے ہم کہیں کہ دم کر دو، بالکل جائز ہے. حضور پاک خود دم فرماتے تھے حسن حسین پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دم فرماتے تھے حضرت حسن حسین پہ اور صحابہ کو سکھلاتے تھے کہ بھی تم بھی دم کیا کرو. اور آخری صورتیں خاص طور پہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھ کے دم کیا کرو. اسی طرح اعوذکم بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اسی طرح بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک عن کل داء یؤذیک. بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو جائز ہے. منع وہ ہوتا ہے کہ جو وہ پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا کہ کیا لفظ ہیں. خدا جانے وہ شرکیہ لفظ ہوں، کفر کے لفظ ہوں، ہندوؤں کے لفظ ہوں، کسی سادھو کے لفظ ہوں، کسی جوگی کے بتلائے ہوئے لفظ ہوں، اور ہمیں کیا پتا اس میں کفر ہو. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے یہ بات بتائی ہے کہ موجودہ جو بندر اور خنزیر ہیں یہ وہ نہیں ہیں جو ہفتے کو شکار کرتے تھے. میرے بھائی تو یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ یہ وہ ہے؟ کس نے کہا ہے آپ؟ وہ تو اللہ کا عذاب آیا تھا بنو اسرائیل پہ، مسخوء کونوا قردۃ. اللہ نے ان کو بندر اور خنازیر بنا دیا، مر گئے، بات ختم ہو گئی. بس ختم ہو گئی تو نسل ہی فنا ہو گئی. یہ تو حیوان ہیں جو موجودہ دور میں ہیں، یہ انسانوں سے بندر نہیں بنے. ہاں یہ البتہ ایک ڈارون تھیوری ہے کہ بندر سے انسان بنا ہے. کہتے جی کہ میں نے اپنے گھر کی رکھوالی کے لیے کتے رکھے ہوئے ہیں. بالکل جائز ہے. شکار کے لیے بھی کتا رکھنا جائز ہے اور گھر کی رکھوالی کے لیے، مال کی رکھوالی کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، کوئی منع نہیں. بلکہ کتے کو اگر سکھا دیا جائے اور شکار پہ چھوڑا جائے اس کا شکار بھی حلال ہے.
پتا ہے کہ یہاں کے ائمہ کرام جو ہیں وہ کسی امام کو نہیں مانتے ہیں، یہ آپ نے جناب غلط سنا ہے۔ ان کے برابطہ عالم اسلامی کا بھی اعلان ہے، اور ان کا ماشاءاللہ شیخ الاسلام حضرت محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اعلان ہے، اور اس حکومت کا بھی اعلان ہے کہ الحمدللہ ہم ائمہ اربعہ کو برحق سمجھتے ہیں، اور فروعی مسائل میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ تو کر لیا، حج کے پیسے نہیں، چلا جائے واپس، پھر جب اللہ دے گا تو آ جائے گا۔ اگر ایک مولوی ہے ہمارے علاقے میں، اس کو جب کہو السلام علیکم تو آگے کہتا ہے یا رسول اللہ، تو کس کو رسول اللہ کہتا ہے؟ سلام کرنے والے کو نہیں، یعنی جس نے سلام کیا یہ رسول اللہ ہے؟ یہ نہیں، کیا مطلب ہے یا رسول اللہ کہنے کا؟ اچھا، اللہ کا نبی تو فرمایا کہ سلام کہو السلام علیکم، اگر دوسرا کہے ورحمت اللہ تو تم کو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام تو حضور کی زندگی میں کبھی صحابہ نے نہیں کیا، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کا مہابدعتی ہے کوئی، یہ تو کبھی ثابت نہیں کہ حضور پر یا حضرت ابو بکر کو کوئی کہے السلام علیکم وہ کہے یا رسول اللہ۔ پتہ نہیں کیسے گھڑتے ہیں لوگ۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کسی کو مکی کہتے ہیں، کسی کو مدنی کہتے ہیں، انہوں نے مکہ مدینہ نہیں دیکھا تو دعا کرو دیکھ لیں، کیا ہو جائے گا بھائی؟ مکے کو مانتے تو ہیں نا، مدینے کو مانتے تو ہیں نا، ماننے والے بھی تو مکی مدنی ہو گئے نا، نہ دیکھا ہو تو کیا ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں تم مومن ہو، تمہارا ایمان تو دل میں ہوتا ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں تمہارا ایمان۔ یہ کیا بات ہے؟ اعتراض کرنا ہے، بس فارغ بیٹھے ہیں، کچھ لکھنا ہے بھائی۔ اگر ایک فصل ہے وہ تیار نہیں ہے تو اس کا سودا کرنا حرام ہے، جب تک پھل ظاہر نہ ہو جائے بیچنا حرام ہے۔ کہتے جی کہ رمضان المبارک میں یہاں جو وتر ہوتے ہیں بالکل امام حرم کے ساتھ پڑھو تب بھی تمہارے جائز ہیں، اور اپنے بعد میں الگ پڑھو یا تہجد کے وقت پڑھو تب بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے جو تم نے بنا رکھی ہے، یہ بلا وجہ لوگوں کے دماغ خراب کر رہے ہو۔ یہ تو اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں، پڑھتے ہم بھی 3 رکعت ہیں، پڑھتے وہ بھی 3 رکعت ہیں، وہ 2 پہ سلام پھیر کے ایک کے لیے کھڑے ہوتے، ہم تینوں 2 پہ سلام پھیر کے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ کھڑے ہو کے آخر میں سلام کرتے ہیں، پڑھتے تو سارے 3 ہیں۔ تو دونوں حدیث میں موجود ہیں، جھگڑے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ایک آدمی نے جدے سے احرام باندھا، عمرہ کیا، لیکن صفا مروہ کے 14 چکر لگائے، وہ بالکل نہیں ہوئے، دوبارہ صفا دوڑے، چونکہ صفا سے شروع کر کے ختم کرنا تھا مروہ پہ، اس نے 14 چکر لگائے، صفا سے شروع کر کے ختم کیا صفا پہ، لہذا ادا ہی نہیں ہوا، دوبارہ صفا مروہ دوڑ لے ورنہ دم دینی پڑے گی۔ آب زمزم پینا بیٹھ کے پینا، ہر پانی بیٹھ کے پینا ہے۔ کہتے جی کہ مسجد کے اندر تو جنازہ جو ہے وہ نہیں ہوتا بلکہ الگ جنازہ گاہیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں مسجد میں ہوتا ہے، یہ سارا مکہ مسجد الحرام ہے تو کہاں لے جائیں؟ آپ کی مسجد تو ہوتی ہے نا 1 ایکڑ کی، 1.5 ایکڑ کی، 4 کنال کی، یہ تو پورا شہر جو ہے وہ مسجد الحرام ہے تو کہاں لے جائیں جنازہ؟ جناب جدے میں جا کے پڑھا کریں، تو مجبور ہے۔
پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنی لوگ زیادہ دعا کرنے والے ہوں گے اتنی اللہ کی رحمت اور مغفرت کی توقع ہے. تو جب وہ حرم میں آئے گا تو بھئی ایک وقت 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ بندہ دعا مانگ رہا ہوگا. یہ مجبوری ہے، مجبوری نہ ہو تو یہ بھی باہر پڑیں گے. میں ایک فوجی ہوں، آپ اپنے افسران کے حکم کے تابع ہیں، لیکن جو حکم اسلام کے خلاف ہو اس کا ماننا ضروری نہیں ہوتا. ایک آدمی نے ویزے پہ آ رہا تھا، احرام باندھ کے آیا، جدے میں آ کے احرام کھول دیا، اب عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے. یہ ایک بچوں کا کھیل ہے کہ جب چاہا باندھ لیا، جب چاہا کھول دیا. اگر کسی شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، افضل تو یہ ہے کہ صبر کرو، ورنہ کسی متعلقہ آدمی کو اس نیت سے کہو کہ وہ اس کا ازالہ کرے تو جائز ہے. حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تکلیف کی بات نہیں تھی، وہ تو آزاد، حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی جانور ذبح کرو اور بال کٹواؤ، صحابہ بیٹھے رہے. تو اب حضور نے ام سلمہ سے مشورہ لیا، جس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عورت سے مشورہ لینا بھی شریعت میں جائز ہے. عورت بھی مشیر یعنی مرد کے لیے باعث مشورہ بن سکتی ہے. تو بی بی ام سلمہ نے کہا حضور آپ کسی کو نہ کہیں، آپ اپنا جانور ذبح کریں، سر مڈائیں بس. کیوں؟ صحابہ امید میں ہیں کہ شاید جہاد کا حکم آ جائے. تو جب حضور پاک نے اپنا جانور ذبح کر دیا اور سر مڈایا تو دوڑ کے سب نے سر مڈا دیا. انہوں نے کہا بھی اب تو امید ختم ہو گئی، اب تو حضور کا احرام بھی کھل گیا. ایک عورت بچے کو دودھ پلا رہی تھی، میں نے جان بوجھ کر اس کی چھاتی پہ نظر ڈالی. توبہ کرو، بس کہنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے دیکھا تھا، بلا ہمیں بتانے آئے ہو. جب اللہ نے پردہ ڈالا ہے توبہ کرو، بات ختم. عورت حالت احرام میں اس طرح کپڑا ڈالے کہ چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی رہے. جیسے گھونگھٹ نکالتے ہیں، آگے کپڑا ڈھیلا کر کے ڈال دو، بس ختم ہو گئی بات. عورت پر عید بقر عید کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن اگر جگہ ہے جا سکتی ہے. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ گرا لگاتے ہیں اور پھونکتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیں اور دم کریں، قرآن کی آیت لکھ لیں جائز ہے، حدیث لکھ لیں جائز ہے. لیکن یہ دھاگے بنانے اور دھاگے گلے میں ڈالنے پھر وہی کام آ جاتا ہے نا، وہ دوسرے حضرات جو غلط کرنے والے ہیں. بھئی دعا تو ہم سب کے لیے کرتے ہیں الحمدللہ. طوفان نوح میں وہ لوگ بچا لیے گئے جو ایمان لائے، باقی تباہ کر دیے گئے. تو نبی کی قوم کا کیا ہوا؟ تو غرق ہو گئی. اور کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں وہی لوگ جو ایمان لائے تھے بچ گئے، باقی غرق ہو گئے، ختم. اور کون سا نبی تھا اس وقت اس کی قوم کو ڈھونڈنے جائیں؟ اس وقت تو صرف حضرت نوح علیہ السلام تھے. عمرے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ غسل کرنے کے بعد 2 چادریں باندھ لیں، 2 رکعت سنت الاحرام پڑھ لیں، سر سے کپڑا اتار کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک 3 دفعہ کم از کم پڑھیں اونچی آواز سے، اور پھر لبیک پڑھتے ہوئے چلے آئیں. جب اللہ اپنی رحمت سے مکے میں پہنچا دے، کعبۃ اللہ میں آ کے پہلے طواف کریں، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد جا کے صفا مروہ دوڑیں، اور صفا مروہ دوڑنے کے بعد سر پہ اس طرح پھرا دیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا الحمدللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیہ. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کو رحمت اور خیر کے رشتے نصیب فرما.